بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصی بن کلاب ماہ رمضان سر 23 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو ولید تھی اور عبد الملوک کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ اس کے کئی بیٹے یک کے بعد دیگرے تخت سلطنت پر بیٹھے۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ عبد الملک اکثر ام الدرداء صحابیہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تو عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بھی ہو گیا ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ میں تو خون خوار بھی ہو گیا ہوں۔ نافع کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی جوان عبد الملک کی مانند چست اور چلاک اور قرآن و حدیث کا واقف اور عابد و زاہد نہ تھا۔ ابو زناد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب، عبد الملک بن مروان، عروہ بن زبیر اور قبیضہ بن زویب فقہائے مدینہ ہیں۔ عبادہ میں مسنا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بعد ہم مسائل کس سے دریافت کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ مروان کا بیٹا فقیہ ہے، اس سے دریافت کرو۔ اچھا، یہ انہی کا بیٹا ہے، مروان کا ہی بیٹا ہے نا یہ؟ جی جی، مروان بن حکم۔ یہ تو اس طرح سے بنے گا۔ اس کی مطلب جو ہاں، جی جی عبد الملک بن مروان بن حکم۔ بن حکم، صحیح 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 صحیح۔ اچھا، یہ کافی اس کی مطلب اچھی وہ آئی ہوئی ہے کہ اس کی وہ فقیہ تھا اور بہت یہ اچھا تھا، یعنی کہ عابد و زاہد بھی تھا یہ۔ جی یہ آگے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی جی، ٹھیک ہے۔ ایک روز عبد الملک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایک دن عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہما کے بعد از خلافت ایک روز عبد الملک ایسے کہا کہ میں پہلے ہی یہ سمجھتی تھی کہ تو ایک روز بادشاہ ہو جائے گا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ سے بہتر نہ کوئی بات کرنے والا دیکھا نہ بات سننے والا۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے جس شخص کی صحبت میں بیٹھا وہ میرے علم کا قائل ہو گیا، مگر عبد الملک کے علم و فضل کا میں قائل ہوں۔ میں نے اس سے جب بھی کوئی حدیث بیان کی تو اس نے اس میں کچھ نہ کچھ ایجاد کرا دیا۔ ایجاد کسے کہتے ہیں؟ ایجاد مطلب علم میں اضافہ کیا، کچھ علم میں اضافہ کیا۔ علم کا، اوکے، ایجاد کر دیا۔ اور جب کبھی کوئی شعر پڑھا تو اس نے بھی اس کے ہم مضمون بہت سے اشعار پڑھ دیے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک نے عثمان، ابو ہریرہ، ابو سعید، ام سلمہ، بریرہ ابن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے حدیث سنی، اور اس سے عروہ، خالد بن سعدان، رجا بن حیات، زہری، یونس بن میسرہ، ربیعہ بن یزید، اسماعیل بن عبید اللہ، جریر بن عثمان وغیرہ سے روایت ہے کہ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ جب مسلم بن عقبہ مدینہ میں پہنچا تو میں مسجد نبوی گیا اور عبد الملک کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو بھی اس فوج میں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے کہا کہ تو نے ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے جو ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور ذات الناطقین کی اولاد ہیں۔ یہ سر کیا ہے ذات الناطقین؟ یہ لفظ ہے ذات النطاقین۔ نطاقین، اوکے، ذات یہ النطاقین۔ کس کا ہے یہ لقب بولا؟ یہ ان کا تو نہیں ہے، یہ جو ایک صحابیہ تھی ان کا لقب ہے یہ، یہ کس جو کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کون سی بیٹی؟ اسما، حضرت اسما۔ جی اور حضرت اسما کا عبداللہ ذکر جی۔ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ مسلم بن عقبہ جب مدینہ پہنچے تو میں مسجد نبی میں گیا اور میں سیدھا عبد الملک بن مروان کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو فوج عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑنے آئی ہے اس کے خلاف، کیا آپ بھی اس فوج کے اندر ہیں؟ تو عبد الملک نے کہا کہ ہاں میں بھی اسی فوج میں ہوں جو عبداللہ بن زبیر کے خلاف آئی ہے۔ تو وہ مسلم بن عقبہ جو ہیں عبداللہ بن زبیر کے فضائل سنا رہے ہیں کہ آپ وہ صحابی ہیں، ذات نطاقین کی اولاد ہیں۔ آگے ہے، ٹھیک ہے، زبردست۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے تہنیک کیا چیز ہے؟
تانک نہیں پتا یہ. جی گٹی دینا، بچوں جو پیدا ہوتے ہیں تو کھجور تانک کھجور گٹی. کو منہ میں چبا کے ان اچھا کے منہ میں ڈال دیں. جی صحیح 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 ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جب بھی جب کبھی اس سے دن میں ملا ہوں تو اس کو روزے دار پایا ہے، اور جب رات کو اسے دیکھا تو نمازی پڑھتے ہوئے دیکھا. یاد رکھو جو اس سے مخالف ہو کر لڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ دوزخ میں گرائے گا. لیکن جب عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس نے حجاج کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے لڑنے کو بھیجا اور اس نے ان کو قتل کر ڈالا. جریج کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد عبد الملک نے خطبہ پڑھا. اس میں حمد و ثنا کی بات کہا کہ میں نہ خلیفہ ضعیف یعنی عثمان رضی اللہ عنہ ہوں، نہ خلیفہ سست یعنی معاویہ ہوں، نہ خلیفہ ضعیف الرائے یعنی یزید ہوں. مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ اس مال سے کھاتے پیتے رہتے ہیں. مجھ سے سوا تلوار کے اس کا علاج اور کچھ نہ ہوگا. چاہیے کہ تمہارے نیزے میری مدد کے لیے بلند ہو جائیں. تم مہاجرین کے اعمال سے ہمیں تو مکلف کرتے ہو، خود ان کی مانند عمل نہیں کرتے. یاد رکھو میں تمہیں سخت عذاب سے ہلاک کروں گا اور تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. تم ذرا دیکھتے جاؤ میری تلواریں کیا حال کرتی ہیں. میں تمہاری تمام باتیں گوارا کر لوں گا مگر حاکم سے جنگ کرنا برداشت نہیں کر سکتا. میں ان کے تمام افعال ان کی گردنوں میں ڈال دوں گا، پھر چاہے کوئی خوف الہی سے ڈرایا کرے. سب سے پہلے عبد الملک ہی نے کعبے پر دیباج کے پردے ڈالے. عبد الملک سے کسی نے کہا کہ یہ امیر یہ المومنین جو آپ پر. ہاں جی یہ جو لفظ ہے دیباج، جی دیباج جو ہے یہ ریشم کی ایک قسم ہے دیباج. اچھا ریشم کے پردے. تو یہ تو شاید میرے خیال سے اب کسی قرآن کی ٹرانسلیشن میں بھی آتا میں آتا ہے ہے دیباج کے پردے ڈالے. استبرق آتا ہے اس جی میں. استبر جی 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 استبر ٹھیک 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 استبر ٹھیک ہو گیا. دیباج کے پردے ڈالے. عبد الملک سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ پر بڑھاپا بہت ہی جلد آ گیا. تو اس نے کہا کیسے نہ آتا، میں ہر جمعے کو اپنی بہترین عقل لوگوں پر خرچ کرتا ہوں. عبد الملک سے کسی نے پوچھا کہ آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے. اس نے کہا کہ جس شخص نے بلند رتبہ ہو کر تواضع کی اور بحالت اختیار زہد کو ترجیح دی اور بحالت قوت عدل و انصاف سے کام لیا. جب عبد الملک کے پاس باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ اس سے کہا کرتا کہ دیکھو 4 باتوں کا لحاظ کرنا. ایک تو جھوٹ نہ بولنا کیونکہ مجھ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے. دوسرا جو کچھ میں کہوں اسی کا جواب دینا. تیسرا میری مداح نہ کرنا کیونکہ میں اپنا حال خود ہی خوب جانتا ہوں. اور چوتھا مجھ پر میری رعایت پر برانگیختہ اور مشتعل نہ کرنا کیونکہ ان کو میری عنایات کی زیادہ ضرورت ہے. مدائنی کہتے ہیں کہ جب عبد الملک کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مجھے یہ آرزو رہی ہے کاش میں حمال ہوتا. حمال حمال یہ کیسے ہم کرتے ہم مال ہوتا ہے کہ ہیں؟ کام وزن کرنے اٹھانے، والا. ہاں وزن اٹھانے والا. اچھا وزن اٹھانا. اوکے اوکے حمل سے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. پھر اپنے بیٹے ولید کو بلایا اور خوف الہی کی وصیت کی. آپس کی مخالفت سے منع کیا اور کہا کہ لڑائی میں نہایت سرگرمی دکھانا، نیک کاموں میں ضرب المثل بننے کی کوشش کرنا کیونکہ لڑائی قبل از وقت موت کو نہیں بلاتی. نیک کام کا اجر ملتا ہے اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے. سختی میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. آپس میں رنجشیں نہ بڑھانا کیونکہ ایک تیر کو جو چاہے توڑ سکتا ہے اور جب بہت سے تیر جمع ہو جائیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا. اے ولید میں جس معاملے میں تجھے خلیفہ کرتا ہوں اس میں خوف الہی کرنا، حجاج کا خیال رکھنا. اس نے گویا تجھ کو خلافت تک پہنچایا ہے اور اس کو اپنا دانا بازو اور اپنی تلوار سمجھنا. وہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا اور اس کے حق میں کسی کا قول نہ سننا. اور یاد رکھنا کہ تجھ کو حجاج کی زیادہ ضرورت ہے، حجاج کو تیری ضرورت نہیں. جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے اپنی بیعت لے اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دے. نزاع کے وقت ولید اس کے پاس آیا اور رونے لگا. عبد الملک نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ. میرے مرنے کے بعد تیار ہو کر اور جرت کو کام میں لا کر اپنی تلوار کندھے پر رکھ اور جو شخص ذرا بھی سر اٹھائے اس کا سر کاٹ لے، جو چپ رہے اسے چھوڑ دے کہ وہ اپنے مرض میں آپ ہی مر جائے گا. عبد الملک ماہ شوال سن 82 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. سالوی کا ہاں قول ہے کہ یہ عبد الملک 82 نہیں ہے، یہ 86 ہے. 86 ٹھیک ہو گیا.
عبد الملک ماہ شوال 86 ہجری میں 63 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ سالبی کا قول ہے کہ عبد الملک کہا کرتا تھا کہ میں رمضان میں پیدا ہوا اور رمضان ہی میں میرا دودھ چھڑایا، رمضان ہی میں نے قرآن ختم کیا، رمضان ہی میں بالغ ہوا، رمضان ہی میں ولی عہد ہوا، رمضان ہی میں خلیفہ بنا، مجھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں مروں گا۔ لیکن جب رمضان گزر گیا، عبد الملک کو اطمینان ہو گیا تو وہ ماہ شوال میں فوت ہو گیا۔ ایک روز عبد الملک کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، تقسیم میراث میں مجھ کو صرف 1 دینار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تجھے اسی قدر حق پہنچتا ہے۔ عبد الملک نے اسی وقت شعبی کو بلایا اور دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم بالکل درست ہے، متوفی 2 بیٹیاں چھوڑ کر مرا، ان دونوں کو 2/3 یعنی 400 دینار ملیں گے، اور ماں کو 6واں حصہ یعنی 100 دینار، بیوی کو 8واں حصہ یعنی 75 دینار، اور 12 آدمیوں کو 24 دینار۔ بس اسی حساب سے اس کے حصے میں 1 ہی دینار آئے گا۔ خلافت عبد الملک کے اہم واقعات۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد عبد الملک نے حجاج کو ملک حجاز کا حاکم بنا دیا تھا، اور حجاج نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر میں ایک سے حصہ کم کر کے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا۔ حجاج نے مکہ و مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بڑے بڑے ظلم روا رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما وغیرہ جلیل القدر صحابیوں کی مشقیں کسوائیں اور کوڑے پر پٹوائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو بڑے جلیل القدر اور بڑے بزرگ صحابی تھے، حجاج کو محض اس لیے عداوت تھی کہ وہ ہمیشہ صاف گو اور حق پسند تھے۔ حجاج کی حکمرانی ان کو مغلوب نہیں کر سکتی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی چیز ان کو نہ روک سکتی تھی۔ حجاج نے ایک شخص کو تعینات کر دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو زخمی کرے۔ چنانچہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں اس شخص نے اپنا بچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاؤں میں مارا، یعنی پاؤں کے نیچے کو بچے کی نوک سے چھید دیا۔ بچے کی نوک پنجے کو چھیدتی ہوئی تلوار کے پار ہو گئی اور فرش زمین پر جا کر رکی۔ اس زخم کے صدمے سے چند روز کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ حجاج کو یہ مظالم جو اس کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر روا رکھے، جس طرح حجاج کو ملزم و ظالم ثابت کرتے ہیں، اسی طرح عبد الملک کو بھی مجرم ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسے ظالم اور سخت گیر شخص کو مکہ و مدینہ کی حکومت سپرد کر دی تھی۔ عبد الملک اور حجاج دونوں میں بہت سی خوبیاں تھیں، جن کے بالمقابل اسی درجے کی بعض برائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ فتنہ خوارج۔ جس زمانے میں خلافت ابن زبیر رضی اللہ عنہما میں انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے اور عبد الملک بن مروان کے کارندوں نے عراق و فارس میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف اشاعتی اور سازشی کام شروع کیا، تو خوارج کے گروہ جو ایرانی صوبوں میں خاموش زندگی بسر کر رہے تھے، پھر کروٹیں بدل کر ہوشیار اور مستعد کار ہونے لگے۔ مصعب بن زبیر کے قتل اور عبد الملک کے تسلط سے عراق کے اندر باغیانہ خیالات کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ عبد الملک نے عراق پر قابض ہو کر بصرہ کی حکومت خالد بن عبداللہ کے سپرد کر دی۔ عراق سے دمشق میں جا کر عبد الملک کی تمام تر توجہ خوارج کی طرف مبذول نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس کو حجاز اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا بھی خیال دامنگیر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے قتل سے فارغ ہو کر عبد الملک نے بصرہ کو کوفہ کے عاملوں کو معزول کر کے اپنے بھائی بشیر بن مروان کو بصرہ اور کوفہ دونوں مقامات کی حکومت عطا کی، اور حکم دیا کہ ملہب بن ابی صفرا کو جنگ خوارج پر مامور کر کے فارس کی طرف بھیج دیا جائے کہ وہ جہاں کہیں ان کو پائے ان کا استحصال کرے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ ملہب کو اختیار دیا جائے کہ وہ بصرہ سے جن جن لوگوں کا انتخاب کرے اور اپنے اپنے ساتھ لے جانا چاہے لے جائے، اور ایک زبردست فوج کوفہ سے بھی تیار کر کے ملہب کی حکومت کے لیے بھیجی جائے، تاکہ اس فتنے کا بکلی استحصال اور انسداد ہو جائے۔ یہ حکم مہلب کے نام بھی براہ راست بھیج دیا گیا۔ بشیر بن مروان کو یہ بات ناگوار گزری کہ امیر المومنین نے براہ راست ملہب کی تعیناتی کیوں کی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ خوارج کی سرکوبی کا کام میرے زیر اہتمام انجام پذیر ہونا چاہیے، میں اپنے اختیار سے جس کو چاہتا اس کام پر معمور کرتا۔ مولوی بن ابی صفرا عبد الملک کے حکم کی تعمیر میں بصرہ سے ایک جمعیت لے کر روانہ ہوا۔ ادھر بشیر بن مروان نے بھی کوفہ سے عبد الرحمن بن مخنف کی سرکردگی میں ایک لشکر ملہب کی حکومت کے لیے روانہ کیا، مگر روانگی کے وقت عبد الرحمن بن مخنف سے کہا کہ میں تم کو ملہب سے زیادہ قابل سرداری سمجھتا ہوں،
تم اپنے آپ کو بالکل مذہب کا ماتحت ہی بنا کر نہ رکھنا بلکہ اپنی رائے سے بھی کام لینا۔ عبد الرحمن بن مخرف دار ہرمز میں مہلب سے جا کر ملا، لیکن وہ اپنی فوج الگ لے کر خیمزن ہوا اور اپنی خود مختاری کی علامات ظاہر کرنے لگا۔ چند ہی روز کے بعد اسی مقام پر خبر پہنچی کہ بشیر بن مروان فوت ہوا اور مرتے وقت خالد بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنا گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی اہل بصرہ بھی اور اہل کوفہ بھی اپنے اپنے شہروں کو واپس چل دیے۔ خالد بن عبداللہ نے ہر چند ان لوگوں کو سمجھایا اور ڈرایا، لیکن کوئی بھی مذہب کی طرف واپس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ادھر خراسان کی یہ حالت تھی کہ عبداللہ بن حازم کے قتل کے بعد، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، ترکستان اور مغولستان کے بادشاہ رتبیل نامی نے خراسان کی سرحدوں پر فوج کرسیاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن حازم کی بیٹی موسیٰ بن عبداللہ بن حازم نے اپنے ماں باپ کے ہمراہیوں کو لے کر مرو سے فرار ہو کر مقام قلعہ ترمز میں اقامت اختیار کی اور اپنی خود مختار ریاست قائم کر لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ موسیٰ بن عبداللہ ایک طرف ترکوں سے لڑ کر کامیابی حاصل کرتا تھا تو دوسری طرف عبد الملک کے مقرر کیے ہوئے عامل خراسان سے برسر پیکار رہتا تھا۔ خراسان میں بکیر بن شاہ عامل تھا، اس کو معزول کر کے عبد الملک نے امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید کو خراسان کا عامل بنا کر بھیجا۔ امیہ بن عبداللہ کے پہنچنے پر بکیر بن شاہ خراسانی میں بعد معزولی مقیم رہا اور امیہ بن عبداللہ نے اس کو مرو کا کوتوال شہر بنا دیا۔ امیہ نے خراسان پہنچ کر رتبیل بادشاہ ترکستان پر چڑھائی کی اور اس کو مجبور کر کے اس شرط پر صلح کی کہ آئندہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہوگا۔ امیہ شاہ ترکستان سے یہ صلح نامہ کیے ہوئے بلخ سے مرو کی طرف واپس آ رہا تھا کہ موسیٰ بن عبداللہ بن حازم نے اس پر حملہ کیا، مگر وہ بہزار خرابی اس حملے سے بچ کر مرو کے قریب پہنچ گیا اور موسیٰ بن عبداللہ واپس چلا گیا۔ مرو کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ بکیر بن شاہ مرو پر قابض و متصرف ہو کر برسر مقابلہ ہے۔ یہاں بھی معرکہ ہوا اور بکیر بن شاہ شہر کی مضبوطی کر کے بیٹھ گیا۔ آخر چند روز کے بعد صلح ہوئی اور امیہ بن عبداللہ نے بکیر بن شاہ کو خراسان کے کسی صوبے کی حکومت دینے کا وعدہ کر کے مرو کو اس کے قبضے سے نکالا۔ ادھر دار ہرمز میں محلب بن ابی صفرہ اور عبد الرحمن بن مخنف بہت تھوڑی جمعیت کے ساتھ خوارج سے برسر پیکار تھے اور فوج کے واپس چلے جانے سے ان کی حالت بہت نازک رہی تھی۔ ان تمام حالات سے واقف و مطلع ہو کر عبد الملک بن مروان نے یہی مناسب سمجھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو حجاز کی گورنری سے تبدیل کر کے عراق کی حکومت میں معمور کرے۔ اچھا، چنانچہ پیچھے سن بھی جو 75 سارا کچھ پڑھا ہے اس کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ لیکن جو جی عبد جی الملک بن مروان تھا، اس کے پاس جو اس کی سلطنت تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی، کہ اس کے پاس شام کا بھی پورا کا پورا شام اس کے پاس ہے، اس کے بعد مصر ہے، مصر کے بعد فلسطین ہے، یہ سارے کے سارے شہر اس کے پاس۔ پھر اب حجاز بھی سارے کا سارا، مکہ مدینہ طائف سارا اس کے پاس آ گیا ہے۔ پھر اور اگر مشرق کی طرف آتے جائیں تو بصرہ بھی اس کے پاس ہے، کوفہ بھی اس کے پاس ہے، اور پھر خراسان اور یہ سارے کے سارے، مطلب افغانستان تک کے جو ایریے ہیں، ایران عراق، یہ سارے اس کے پاس ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب اتنا بڑا ایریا آپ کے پاس ہو تو اس کو مینیج کرنا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایکولی مینیج کر سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی سب کچھ یہی تھا، لیکن انہوں نے بہت اچھے سے مینیج کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی مطلب زیادہ اضافہ نہیں ہوا مسلمانوں کی سلطنت کے اندر، کیونکہ مسلمان آپس کی پرابلمز میں الجھ گئے، تو وہ جو ایک جہاد کے لیے جاتے تھے وہ بہت کم ہوا۔ تو ابھی ایٹ دا پوائنٹ کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کی جو حکومت ہے فارس کے اندر اور ایران کے اندر، وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ جو شہر ہیں اس سے نکلنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ہوگا اب تو، یہ جو اوپر ساری ساری اپنی ڈیل پڑی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے جو خلیفہ جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی حکومت کو ختم ہوتے مطلب لوز کر رہے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے کہنے کو، وہ حجاج بن یوسف الثقفی ہے۔
حجاج بن یوسف ثقفی جو ہے وہ مکہ مدینہ کا گورنر ہے. تو جب عبد الملک بن مروان نے دیکھا کہ میرے پاس ایران کی حکومت ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس نے دوبارہ حجاج بن یوسف کو جو کہ مکہ کا گورنر ہے وہاں سے بلا لیا کہ بھئی مکہ کو بھی چھوڑو فی الحال، یہاں واپس میرے پاس ایران میں عراق میں آ جاؤ، کیونکہ اب یہ یہاں سے میری حکومت جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. چلے مروان نے یہی سمجھا جی یہاں سے کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو کیا ہم آگے نکل گئے؟ یہاں سے نہیں نہیں پڑھیں گے کوفہ کے لوگ جی جی نہیں اوپر اوپر اس سے اوپر ایک لائن ہے، ان تمام حالات سے واقف اور مطلع ہو کر عبد الملک بن مروان نے یہی مناسب سمجھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو حجاز کی گورنری سے تبدیل کر کے ایک منٹ سر نیچے سے لوس ہو گئی. یہ جو پیراگراف ہے نا، کوفہ کے لوگ عموماً گستاخ اور اپنے امیروں اور حاکم، اس کے اوپر والے پیراگراف میں مڈل میں لائن ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان تمام حالات سے واقف ہو کر اور مطلع ہو کر عبد الملک بن مروان نے یہی مناسب سمجھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو حجاز کی گورنری سے تبدیل کر کے عراق کی حکومت پر معمور کرے. چنانچہ سن 75 ہجری میں عبد الملک نے حجاج کو بصرہ و کوفہ کی سند حکومت عطا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا. ماہ رمضان سن 75 ہجری میں کوفہ میں داخل ہوا. جامع مسجد پر لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا. کوفہ کے لوگ عموماً گستاخ اور اپنے امیروں اور حاکموں کی توہین و گستاخی کرنے کے عادی تھے. چنانچہ وہ سنگریزے مٹھیوں میں لے کر آئے اور دوران خطبہ میں سنگریزے اس جدید امیر کی طرف پھینکنے لگے. لیکن جب حجاج نے اپنی تقریر شروع کی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سہم گئے اور ڈر کے مارے وہ سنگریزے ان کے ہاتھ سے گر گئے. حجاج نے اپنی تقریر میں کہا، بہت سے امامے اور داڑیاں یہاں نظر آ رہی ہیں کہ اب وہ خون میں تربتر ہونے والی ہیں. بہت سے سر اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے کٹنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے. امیر المومنین عبد الملک نے اپنے ترکش کے تمام تیروں کو دیکھا. جو ان تیروں میں سب سے زیادہ سخت اور کاری تھا وہ تم پر چلایا، یعنی مجھ کو تم پر حاکم بنا کر بھیجا. میں تمہاری تمام تر شرارتوں کا علاج کر کے تم کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا. تم ایک عرصے سے شرارتوں اور فتنہ انگیزوں کے مرکز بنے ہوئے ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو تعلیم دی جائے کہ تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں. امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہاری تنخواہیں تقسیم کر دی جائیں اور تم لوگ ملحق کے پاس خوارج کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ. تنخواہ تقسیم ہونے کے بعد تم کو صرف 3 دن کی مہلت ہے. اگر چوتھے روز کوئی شخص کوفہ میں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ بھی یاد رکھو کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے بلکہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کرتا بھی ہوں. حجاج جامع مسجد سے اٹھ کر دارالامارہ میں آیا، لوگوں کی تنخواہیں تقسیم کرنا شروع کی. ایک بوڑھے شخص نے جس کے جسم پر بڑھاپے کی وجہ سے راشا پیدا ہو گیا تھا آ کر کہا کہ میں بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میرا لڑکا مجھ سے زیادہ توانا ہے، میری جگہ اس کو بھیج دیجیے. حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عمیر بن ظافی برجنی. حجاج نے کہا کہ تم وہی عمیر بن ظافی ہو جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مکان پر حملہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں. حجاج نے کہا، تجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ میرے بوڑھے باپ کو قید کر دیا تھا. اچھا. حجاج نے کہا کہ میں تیرا زندہ رہنا پسند نہیں کرتا. یہ کہہ کر اس نے عمیر بن زابی کے قتل کرنے اور اس کے گھر بار کے لوٹ لینے کا حکم دیا. تیسرے روز حجاج کے منادی نے ندا کی کہ آج جو شخص اپنے گھر میں رہے گا، ملحق کے لشکر کی طرف روانہ نہ ہو جائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا. اس آواز کے سنتے ہی لوگ ملحق کے لشکر کی طرف روانہ ہونے شروع ہوئے اور بہت جلد ملحق کے پاس ایک طاقتور لشکر خوارج کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گیا. اس کے بعد حجاج نے حکم بن ابو ایوب ثقفی کو اپنی طرف سے بصرہ کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا. اس کے بعد حجاج نے سندھ پر سعید بن اسلم بن زرعہ کو متعین کیا. معاویہ بن حرس کلابی اور اس کا بھائی محمد بھی جہاد کے غرض سے نکل کھڑے ہوئے. اکثر شہروں پر قبضہ کیا، جنگ آوروں کو قید و قتل کیا اور اس کام سے فارغ ہو کر خود سعید پر بھی ہاتھ صاف کر دیا.
اس خبر کو سن کر حجاج نے بجائے اس کے کہ مجاعہ بن سعید تمیمی کو مأمور کیا، زرعہ نے اس سرحد پر بزور قوت قبضہ حاصل کر کے اپنی حکومت کے 1 برس کے بعد مکران دارالعبیر کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔ حجاج نے کوفہ کا انتظام کر کے وہاں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود بصرہ کی طرف آیا۔ بصرہ میں آ کر ایک ایسا ہی خطبہ دیا جیسا کہ کوفہ میں دیا تھا، اور ملحب کا ساتھ دینے والوں کو خوب دھمکایا۔ شریک بن عمرو مشکری حجاج کے پاس آیا اور کہا کہ میں فتح کے عارضے میں مبتلا ہوں، میری اس معذرت کو بشر بن مروان نے بھی قبول کر لیا تھا، آپ بھی قبول کر لیں اور مجھ کو ملحب کے لشکر کی طرف جانے سے معاف رکھیں۔ حجاج نے اسی وقت اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر تمام اہل بصرہ ڈر گئے اور فوراً بصرہ سے نکل کر ملحب کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں کو کوفہ اور بصرہ سے نکال کر حجاج خود بھی ملحب کے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ جب ملحب نے لشکر گاہ دار ہرمز کا 18 فرسخ کا فاصلہ رہ گیا تو ڈیرے ڈال دیے اور کہا کہ اہل کوفہ و بصرہ، تم لوگ اب اس وقت تک یہاں مقیم رہو گے جب تک خوارج کا بکلی استحصال نہ ہو جائے۔ اس جگہ حجاج نے خود اپنے لیے ایک نیا فتنہ برپا کر لیا۔ مصعب بن زبیر اچھا رضی اللہ ایک عنہما منٹ کے ایک منٹ زمانے میں جی جی یہ انشاءاللہ جی کل یہاں سے پڑھیں گے 3 4 چیزیں جو ہیں وہ بتانے والی ہیں یہاں پر۔ پہلی بات، کچھ لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے تو بار بار ابھی خوارج کی بات آ رہی ہے کہ خوارج پر یہ کیا یہ، تو شارٹ کٹ، خوارج جو ہے یہ ایک گروہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرسٹ ٹائم منظر عام پر آیا تھا۔ یہ لوگ، ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ امت سے بالکل ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو پرومیننٹ ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ بہت بڑا، اس کا سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا سخت سزا بھی ہے، آخرت کے اندر، دنیا کے اندر بھی ہے، احساس کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، مسلمانی کا ٹیگ اس پہ اترتا نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر شراب پی لے، زنا کر لے، جھوٹ بول لے، یا کوئی بھی کبیرہ گناہ کر لے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ لیکن خوارج کی جو جماعت ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا کافر ہو جائے۔ ہے۔ اسی وجہ سے خوارج نے حضرت علی کو بھی کافر کہا، اور حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا، اور پھر اس طرح بہت بڑے صحابہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، وہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب بن منذر کو قتل شہید کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک جماعت ہے جو کہ حضرت علی کے زمانے میں شروع سے رہی ہے، اور ہر زمانے میں کبھی یہ بہت ایکٹیو ہوتی تھی، کبھی بہت ذرا سست ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ان کو ٹائم ملتا تھا، پراپر ایک انوائرمنٹ ملتا تھا، تو ایکٹیو ہو جاتی تھی۔ تو یہ خوارج ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہی ہے، آہستہ 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 پھر یہ آج بھی ہے، یہ ملک امان کے اندر ہے، لیکن نام چینج ہو گیا ہے، اب ان کو آبازی کہتے ہیں، فرقہ آبازیہ اگر آپ نے سنا ہو تو عمان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارا موڈیفیکیشنز ہو جاتی ہیں، تو پھر جب بھی دوبارہ بات آئے گی تو یہ بات کریں گے۔ تو یہ خوارج کی بات ہو گئی۔ دوسری یہاں پر ایک لفظ گزرا تھا سندھ، تو جیسے کہ انفارچونیٹلی کتاب کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، تو یہ بھی سندھ کا لفظ لکھنے کے اندر بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سندھ اس طرح نہیں لکھتے، کس طرح لکھتے ہیں پہلے بھی بتایا میں نے، صرف یہ جو ہا ہے یہ نہیں لکھتے، سندھ ایسے لکھتے ہیں، کیونکہ یہ کون سا سندھ ہے؟ یہ سندھ وہ ہے جو کہ اگر ہا ڈال دی جائے، ہا، سندھ، یہ والا سندھ، یہ آج کے زمانے کا سندھ ہے، جو کہ پاکستان کے شہر پنو آکل سے شروع ہوتا ہے، اور پھر سندھ ہے، پھر اس کے آگے کون سے علاقے ہیں کراچی کے آگے؟ پنجگور ہے، گوادر ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟
یہ اس سندھ کی بات ہو رہی ہے جو کہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ہے، جو کہ 86 ہجری کا ہے، یہ وہ اس طرح سے ہے سندھ۔ اور یہ سندھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سندھ شروع ہوتا ہے ایران سے لے کر لاہور تک، مطلب پورا کا پورا پاکستان اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو بر صغیر ہے اس کی دو ہی تقسیم ہوتی تھی، ایک سندھ اور ایک ہند۔ یہ پہلے میں کئی دفعہ میں بتایا بھی ہے کلاس کے اندر، تو یہ غلطی ہے۔ اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ میری وہ ہے کوشش ہے کہ میں میپ لے کر آؤں، تاکہ میپ کو ڈسکس کر کے پھر آگے جائیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر آگے ایک دو چیزیں اور بتانے والی ہیں۔ یہاں پر مکران ہے، مکران جو ہے یہ آج کون سی جگہ پر ہے مکران بلا؟ یہ بلوچستان میں ہے، مکران جو ہے بلوچستان میں ہے، لیکن بلوچستان جو ہے وہ دو ہیں، ایک پاکستان میں بلوچستان ہے اور ایک ایران کے اندر بھی بلوچستان ہے، تو یہ ایران والے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر ایک بات جو اگلی بتانے والی ہے کہ شریک بن عمر یش یشکری حجاج کے پاس آیا اور کہا کہ میں فتق کے عارض میں مبتلا ہو گیا۔ فتق کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے فتق کا؟ فتق جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہرنیا جسے کہتے ہیں، ہرنیا کا نام تو جی، یہ جو فتق ہے، فتق کہتے ہیں ہرنیا کی جو بیماری ہوتی ہے۔ اچھا اچھا صحیح اچھا، ہے؟ صحیح سر، صحیح صحیح ہاں، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہرنیا جو ہوتی ہیں جس میں انسان کا کوئی آرگن جو ہے وہ پھول جاتا ہے، سوالو کر جاتا ہے، تو وہ تو کل انشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے میپ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ مکران اور داربیل یہ کہاں پر ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔